ارے حضور کا میلاد تو حضور کی پیدائش سے بھی پہلے منایا گیا، 1000 سال پہلے حضور کی پیدائش سے۔ کتنے 1000 سال پہلے؟ یمن کا بادشاہ طب اول حمیریہ، حمیری بھی بعض لوگوں نے اس کو پڑھا لیکن صحیح پروناؤنس ہے حمیریہ، لیکن بہرحال جو زبان سے ہے میں وہی جملہ بولوں گا بار بار، حمیری، ورنہ ہے وہ صحیح پروناؤنس کیا ہے اس کا؟ حمیرہ، طب اول حمیری، یمن کا بادشاہ۔ خیال آیا پوری دنیا فتح کرنا، 2 لاکھ فوج لے کے نکلا۔ کتنے لاکھ فوج؟ اس زمانے میں 2 لاکھ، آج کی بات نہیں کرتے، اس دور میں آبادی کم تھی، 2 لاکھ فوج ہو تو کتنا عظیم الشان، کتنا بڑا بادشاہ ہوں گا وہ۔ 7000 ہاتھی کی فوج، کئی ہزار گھوڑوں کی فوج، پیدل کی فوج، اس شاہو جشن کے ساتھ، اس طاقت و قوت و دبدبے کے ساتھ طبہ نکلتا ہے کہ پوری دنیا کو فتح کرنا۔ جس ملک میں داخل ہوتا ہے فوج دیکھ کے لوگوں پہ ہیبت طاری ہوتی ہے، کوئی مد مقابل آنے کو تیار ہے، ویسے اس کو ملک سونپ دیتے ہیں، لیجیے بھیا یہ ملک آپ کا ہوا ہے، بس ہمیں مارو۔ اور جو ملک کے لوگ لڑنے پر آمادہ ہوتے یہ 2 لاکھ فوج کے سامنے ٹک نہیں پاتے، کچل دیتی ہے فوج۔ ملکوں کو فتح کرتے 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 مکہ معظمہ کی طرف بڑھا۔ حضور کی پیدائش سے کتنے سال پہلے؟ یہ یاد رکھیں۔ اور اس کو مستند علماء نے لکھا، جیسا امام قسطلانی نے اس روایت کو اپنی کتاب الموحب للدنیا میں نقل کیا۔ سیرت پر سب سے پہلی کتاب جس نے لکھی ابن ہشام نے اپنی کتاب سیرت النبوہ میں لکھا ہے۔ اس کے بعد ان کے استاد ابن اسحاق نے اپنی کتاب سیرت ابن اسحاق میں لکھا ہے۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں اختصار کے ساتھ لکھا ہے۔ امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، بہت سارے متعدد علماء نے لکھا ہے۔ امام زرقانی نے شرح المواہب میں لکھا ہے، بے شمار حوالے دے سکتا ہوں۔ امام اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ علی العالمین میں لکھا ہے۔ اتنے علماء نے لکھا ہے، یہ وہاں بڑا پڑھتا کچھ نہیں ہے، بکواس کرتا ہے اس میں۔ اب یہ طبہ نکلا 1000 سال پہلے، آقا کی آمد سے پہلے حضور کی بھی پیدائش نہیں ہوئی۔ جب مکہ معظمہ میں آیا، اہل مکہ نے سفید جھنڈا لہرا دیا، صلح چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے، ہم نہیں لڑ سکتے تجھ سے، آج سے یہ مکہ معظمہ یہ سارا علاقہ تیرا ہوا۔ طبے کی عادت تھی، بادشاہ کی عادت تھی، یمن کے طبہ آگ کا پجاری تھا، آتش قدا تھا بہت بڑا یمن میں، ان کا اسی کی عبادت کرتے تھے۔ اس کی عادت تھی کہ جس ملک کو فتح کرتا وہاں کم از کم 1 ہفتہ قیام کرتا، پھر 1 ہفتہ قیام کے بعد آگے بڑھتا، تاکہ جو فوج آئی ہے تھکان وغیرہ دور ہو جائے۔ اب اتنی بڑی فوج شہر میں تو داخل ہو کر قیام نہیں کر سکتی تھی، شہر چھوٹا تھا۔ شہر کے باہر کچھ کلومیٹر پر انہوں نے خیمے نصب کیے، پوری فوج 2 لاکھ کی فوج جس میں 7000 ہاتھی ہے۔ 2 ہاتھی آ جائے نا ابھی تو پورا تہلکہ ہو گیا، ہاتھی 7000 ہاتھیوں کیا لشکر ہوگا، اگر آپ تصور کیجئے۔ ہاتھیوں کا کھانا ہے، تو بڑی اچھی بات یاد دلائی، 7000 ہاتھیوں کے کھانے کے لیے کتنی گاڑیاں بیل بنڈیاں لے کے چلنا پڑتا ہوگا، 2 لاکھ فوج کے لیے کھانے کے کتنے انتظام کرنا پڑتا ہوگا۔ اور صرف فوج نہیں تھی، 7000 علماء کی جماعت بھی تھی، جو اہل کتاب تھے، آسمانی کتابوں کے عالم و فاضل تھے، جو اپنے علم کی روشنی میں بار بار بادشاہ کو مشورہ دیتے، فلاں تاریخ کو ہم حملہ کرنا، فلاں وقت حملہ کرنا تو فتح ہے۔ اپنے علوم کی روشنی میں بادشاہ کی رہنمائی کرتے تھے۔ بہرحال اس کی عادت تھی تو بہرحال وہ اس نے قیام کیا وہاں پر، لیکن ہوا یہ کہ مکہ معظمہ اہل مکہ نے حوالے تو کر دیا، لیکن اس کی ملاقات کو کوئی پہنچتا نہیں تھا، کوئی اس کے استقبال کے لیے نہیں جا رہا ہے، کوئی اس کو تحفے نہیں پیش کر رہا ہے۔ 2-3 دن گزرے تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور اپنے وزراء سے کہا کیا بات ہے، یہ اہل مکہ بڑے بد اخلاق ہے، ملک میرے حوالے کر دیا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سرکشی ان کے اندر کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے، دل سے انہوں نے ملک نہیں دیا، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ کوئی عرب کا سردار ملاقات کے لیے نہیں آتا، کسی عرب کے سردار نے کوئی تحفہ پیش نہیں کیا۔ جاؤ مکہ میں جاؤ، ذرا معلوم کرو شہر کا کیا مزاج ہے، کیا میرے بارے میں خیالات ہے، کیا باتیں ہوتی ہیں۔ وزیر آیا، بھیس بدل کے گھوم رہا ہے، دیکھا کہ سب ایک مقام کی طرف روا دوا، اور ایک قسم کا لباس پہنے ہوئے، سفید لباس میں ملبوس ہے، جس کو کہتے احرام، اور جس طرف روا دوا جس طرف جا رہے وہ مقام خانہ کعبہ،
طواف میں مبتلا ہے. اس نے عرب کے سرداروں سے ملاقات کی, کہا یہ کیا معاملہ, یہ 4 دیواری اینٹوں کا مکان کیسا, اس کے ارد گرد تم گھومتے کیوں, پھر اس میں کالا پتھر ہے, اس کو بڑے محبت سے چومتے ہو, ایک قسم کا لباس پہنے ہو, معلوم ہی نہیں ہوتا تم میں کون سردار ہے, کون غلام ہے, کون محکوم ہے, کون عام شہری ہے, سب ایک لباس میں. ماجرا کیا ہے, بادشاہ کی ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ تو سرداروں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ہمارے حج کا مہینہ ہے. وہ زمانے جہالت سے حج چلا آ رہا ہے, وہ اپنے اعتبار سے حج کرتے تھے جو ان کے ارکان تھے, اور اس مہینے میں ہم صرف ابراہیم کے رب کی طرف التفات کرتے ہیں. ہمارے درمیان میں ابراہیم ایک پیغمبر گزرے, انہوں نے اور ان کے بیٹے نے اس گھر کی تعمیر کی, ہم اس کو اپنے خدا اپنے معبود کا گھر جانتے ہیں, اس کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں. اچھا, اس گھر کی تعظیم کی وجہ سے تم نے بادشاہ سے ملاقات کو ترک کیا؟ بولے ہاں. اچھا ٹھیک ہے. بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ بادشاہ بڑی عجیب قوم ہے, ایسی جاہل اور گوار قوم ہم نے آج تک نہیں دیکھا. ایک 4 دیواری کا اینٹوں کا مکان گھر بنا رکھا ہے, ایک چھت ہے, اس گھر کی بڑی تعظیم کرتے, اس کے ارد گرد طواف کرتے, اس کو چومتے, بوسے دیتے, اور کہتے کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ خاص ہم یہاں ابراہیم کے رب کی عبادت کرتے ہیں, ابراہیم کو پیغمبر بتاتے ہیں, ابراہیم کا ایک معبود اور رب بتاتے ہیں. وہ آپ کی پجاری نہیں, آپ کو نہیں پوچھتے. ہاں میں آ جاؤں گا, یہ اعتراضات پر بھی آؤں گا انشاءاللہ, آخری سیشن وہی ہوگا, لیکن یہ بس یہیں سے میں مدعے پہ آ رہا ہوں. تو یہ طواف کرتے ہیں اور اس 4 دیواری کے مکان کی خاطر تیری ملاقات کو ترک کیا ہوا ہے. طبہ کو غصہ آیا, کہ اچھا مجھ سے زیادہ اہمیت وہ اینٹیں گاڑے کے مکان کو دے رکھی ہے, کل صبح ہوتی پہلا کام یہ کروں گا اس گھر کو ڈال دوں گا. جب وہ گھر ہی نہیں رہیں گا تو سوائے میرے اس ملک میں تعظیم کے لائق پھر کوئی نہیں بچے گا. حکم دوں گا کہ میری عبادت کریں, مجھے سجدہ کریں, میری تعظیم. رات کا وقت تھا, شام میں وزیر پہنچا تھا, رات ہوئی تو عادت تھی کنیسیں آتی, رقص کرتی, بادشاہ کا دل لباتی, شراب کے جام چلتے, کچھ خاص وزیر اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے, محفل گرم ہوتی. جب رات کا وقت آیا, محفل گرم ہوئی, رقص و سرور کی محفل شروع ہوئی, شراب کے جام ٹکرائے, اچانک بادشاہ کو زخام ہوتا ہے, ناک سے غلاظت بہنا شروع ہوتی ہے. ہمارے ناگپور میں سیمڑ بولتے ہیں اس کو, یہاں کیا بولتے ہیں؟ نسکوری بولتے ہیں. اچھا, بہرحال ناک سے پانی جو نکلتا ہے. اچھا, اس میں کوئی بدبو ہوتی ہے کہ ناک سے پانی جو نکلتا ہے؟ نہیں ہوتی. اگر جب پانی نکلنا شروع ہوا تو اس میں تافل اور بدبو تھی, اتنی تیز بدبو کہ آس پاس کے پہلے وزیر کھنس گئے. دھیرے دھیرے پھر انہوں نے حضور اجازت دی, حضور اجازت, ایک ایک کر کے سب بھاگ رہے. اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے بدبو تافل بڑھتا ہے, ناک کے پانی نکلنے کا سلسلہ بھی بڑھ گیا. بار بار رومال سے صاف کرتا ہے, پھر پانی نکلنا شروع ہوتا ہے. کنیزیں بھاگی, رقص و سرور کی محفل درہم برہم, پورے خیمے میں سوائے بدبو کے کچھ نہیں. خود اپنی ہی بدبو سے بادشاہ بھی پریشان, یہ کیا ہو گیا. جیسے تیسے رات گزاری, صبح وزیروں کو بلایا, دور سے وزیر بڑے کپڑے اپڑے ناک کو لگا کے آئے, ادھر ادھر کے بدبو برداشت نہیں. حضور یہ کیسی بیماری ہے, کیا مرض ہے؟ شاہی طبیب کو بلایا گیا. طبیب آیا, کہا خدا کی قسم, آتش کدے کی قسم جس کو معبود مانتے تھے, یہ بیماری کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. ایک وزیر نے مشورہ دیا, کہا کہ یہ بیماری اصل میں عرب میں ہوئی, تو یہ عرب کی اس ملک کی کوئی خاص مخصوص بیماری معلوم ہوتی ہے, یہ وبائی بیماری ہو سکتی ہے, تو بہتر ہے, میرا مشورہ ہے کہ یہاں کے کسی طبیب کو بلایا, وہ اس بیماری کے بارے میں بتا سکتے. کہا ٹھیک ہے, بلاؤ. پہنچے اس کے سپاہی, کہا کہ اے اہل عرب بتاؤ تمہارا سب سے بڑا طبیب کون ہے؟ تو ایک ضعیف العمر بوڑھے کو لایا گیا, بھئی یہ سب سے بڑے, سارے طبیب ہی نہیں کے شاگرد. ضعیف العمر بوڑھے طبیب کو لے کر پہنچے, بادشاہ کے خیمے میں طبیب داخل ہوا. جیسی بادشاہ پہ نظر پڑی, بے ساختہ کہتے ہیں کہ طبیب یہ بیماری آسمانی ہے, زمینی نہیں ہے. اس بیماری کا علاج دنیا کا کوئی طبیب نہیں کر سکتا, اس بیماری کا تعلق آسمان سے ہے, اور یہ اس لیے تجھے بیماری ہوئی کہ میرا خیال ہے, میرا علم یہ کہتا ہے یقیناً تو نے اللہ کی کوئی متبرئ, کوئی معزز چیز کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے. یہ اللہ کا قہر ہے تجھ پر, اس رب کا قہر ہے. بادشاہ نے کو جیسی کہا, اس کے ساتھوں طبق روشن ہو گئے. کہا طبیب تو سچا ہے, واقعی کل رات وزیر نے جب تمہارے حالات بیان کیے, میں نے عہد کیا تھا کہ صبح ہوتے سے خانے کعبہ کو ڈال دوں گا.
کہا یہ بس یہ اسی کی وجہ سے تجھ پر یہ عذاب نازل ہوا ہے. اگر اس عذاب سے بچنا چاہتا ہے اس رب کی عبادت کو قبول کر, اس رب کی الوہیت کو, اس کی وحدانیت کو قبول کر, اس کو رب جان اور سچے دل سے توبہ کر. اسی وقت اس نے توبہ کی. بس جیسے ہی توبہ کی کچھ ہی عرصے میں کچھ ہی وقت میں بیماری ایسے غائب ہوئی جیسے ہوئی نہیں. اللہ کی عظمت دل میں جاگزی ہوئی, اللہ کی ربوبیت کا قائل ہوا, خانہ کعبہ کی محبت دل میں بیدار ہوئی. وزیروں کو بلایا, کہا جاؤ اہل عرب کو پیغام پہنچاؤ کہ آج میں خود اس گھر کے زیارت و طواف کے لیے آؤں. اہل مکہ آئے, سردار آئے, کہا کہ بادشاہ ایک شرط ہے اس گھر میں داخل ہونے میں. کہا کیا؟ کہا آپ یہ شاہی لباس میں نہیں آ سکتے اس گھر میں, یہ خاص مخصوص ایام ہے, اس ایام میں ایک مخصوص لباس ہم پہنتے ہیں. کہا لاؤ وہ لباس. اس کو احرام دیا گیا, احرام پہنا, خانہ کعبہ میں داخل ہوا. محبت دل میں جاگزی ہو چکی تھی کعبۃ اللہ کی, کعبے کے رب کی محبت دل میں جاگزی ہو چکی تھی. بڑی محبت سے طواف کیا, خانہ کعبہ کو بوسے دیے, حجر اسود کو بوسے دیے, اور اس کے بعد پھر جب طواف سے فارغ ہوا بیٹھا, اچانک ایک ذہن میں خیال آتا ہے تبا کے. وزیروں سے کہتا ہے کہ وزیروں ایک ذہن میں ایک بات آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ ہی کی طرف سے. میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے بھی گھر ہیں اینٹوں اور گاروں کے بنے ہوئے ہیں, اور اللہ کا بھی گھر ہے اینٹ اور گاروں کا بنا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں اللہ کے گھر میں اور انسانوں کے گھر میں فرق ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو سونے کی اینٹوں سے بنایا جائے. اہل عرب نے کہا نہیں, ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اینٹوں کا بنایا, اللہ نے اینٹوں کا ہی حکم دیا, آپ اس میں تغیر نہ کریں. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, اس کو ہم سونے کا تو نہیں بناتے, کم از کم ایسا کرتے ہیں کہ اس پر ہم غلاف ڈال دیتے ہیں, کپڑا چڑھا دیتے ہیں, اس لیے کہ لوگ اپنے گھروں پر غلاف نہیں ڈالتے. اہل عرب نے اس بات کو پسند کر لیا, اور یہ تبا پہلا بادشاہ ہے جس نے خانہ کعبہ پر غلاف ڈالا. تاریخ کا پہلا غلاف ہے جس کا چڑھانے والا تبا ہے. اب کچھ دن اس نے قیام کیا ہوا مکہ معظمہ میں, اور پھر فوج کو کہا کہ چلو کوچ کرو, آگے بڑھو. اب فوج وہاں سے کوچ کر کے چلی, سفر چلتا رہا, سفر ہوتا رہا, رات کا وقت آیا, سفر کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچے, رات کا وقت قریب تھا. تبا نے حکم دیا بس یہیں رک جاؤ, لشکر کو یہیں پڑاؤ ڈالنے کا لیے حکم دیا جاتا ہے, خیمے نصب کرو, یہیں آج رات آرام کرو. خیمے نصب کر دیے گئے. ویران جگہ ہے, دور دور تک کوئی انسان کا نام و نشان نہیں, صحرا کا علاقہ ہے, جہاں تک نگاہ جاتی ہے ریتی ریتی, کچھ جگہ کچھ جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں. یہاں قیام کرو, خیمے نصب کر دو. خیمے نصب ہوئے, رات آدھی رات کے قریب بادشاہ بے چین ہوا, نیند نہیں آ رہی. بے چینی کے عالم میں خیمے سے باہر آیا, چلو کچھ ٹہل قدمی کروں. دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ 7,000 علماء جو ساتھ میں چلتے تھے, ان کے لیے خصوصی خیمے نصب کیے جاتے تھے. ان کے خیمے قطار در قطار ہوتے تھے. وہ سارے 7,000 علماء اپنے خیموں میں آرام نہیں کر رہے ہیں, بلکہ خیموں کے باہر میدان میں بیٹھے ہوئے مشالیں جل رہی ہے, اور کتابوں کے صندوق رکھے ہوئے ہیں. ہر عالم کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب ہے, اور ورگردانی کر رہا ہے, اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے, جیسے کسی مسئلے پہ کوئی بات چھڑی ہوئی ہے. تبے نے جب یہ منظر دیکھا, تبا نے تو آہستہ آہستہ وہاں پہنچا. علماء نے دیکھا, ادب سے کھڑے ہو گئے. بادشاہ سلام, آپ اتنی رات میں آپ کیسے تشریف لے رہے ہو؟ نیند نہیں آ رہی. مگر اے علماء کی جماعت, مجھے تو نیند نہیں آ رہی تھی. کیا بات ہے کہ تم بھی بیٹھے ہوئے ہو, کتابیں کیسی, صندوق کیسی؟ ابھی تو کوئی جنگ کا موقع نہیں ہے, کسی لمحے اور کسی گھڑی کے بارے میں نے تم سے کوئی سوال نہیں کیا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, جیسے ہی ہم نے سرزمین پہ قدم رکھا, ہم نے ایک مخصوص قسم کی زمین میں خوشبو محسوس کی. اس زمین میں ہمیں بڑی رونق و برکت نظر آئی. ہم نے اس زمین کو جب ملاحظہ کیا تو ایسی پرسکون زمین ہم نے آج تک نہیں دیکھی. ہاں, ایک بڑا روحانی سکون محسوس ہوا, اور ہم میں سے ہر فرد کا یہی حال تھا کہ ایک سکون محسوس کر رہا تھا, خوشبو محسوس کر رہا تھا. ہم نے آپس میں جب تبادلہ خیال کیا, ہم نے کہا دیکھو اس زمین کے بارے میں ہماری آسمانی کتابیں کیا کہتی ہے. تو بس ہم تب سے آپس میں گفتگو میں مشغول ہیں. صندوق کھولے گئے, کتابیں نکالی گئی, اور اس کے بعد جب ہم غور و فکر کر رہے تو اب ہم سارے علماء, 7,000 کے علماء کی جماعت اس نتیجے میں پہنچی ہے, یہ وہ سرزمین ہے کہ ہماری کتابیں کہتی کہ ایک آخری پیغمبر جن کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گا, وہ عرب میں مبعوث ہوں گے, مکہ میں پیدا ہوں گے, خانہ کعبہ کے جگہ پیدا ہوں گے. مگر ان کی قوم ان کو پریشان کرے گی, ستائیں گی, ظلم و ستم کریں گی, اور حضور جو ہے اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے اسی سرزمین پر آئیں گے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری آرام گاہ یہی سرزمین ہوگی.
اور حضور کی آمد سے اس سرزمین میں برکتیں آ جائیں گی۔ بادشاہ نے کہا یہ محمد کون ہے؟ کہا محمد آخری پیغمبر ہوں گے، یہ ہماری آسمانی کتابیں بتاتی ہیں، ان کے بعد پھر کوئی نبی مبعوث نہیں کیا جائے گا۔ کہا ان کے اوصاف بتاؤ؟ کہا بڑے حسین چہرے والے ہوں گے، ان کے حسن کا یہ عالم ہوگا، جو ان کے چہرے کو دیکھ لے گا ان کا ہو جائے گا۔ ان کی گفتار میں اتنی مٹھاس اور چاشنی ہوں گی کہ ان کا کلام انسانوں کا کلام معلوم نہ ہوگا، گویا ان کی کلام سے اللہ کی وحی کا نزول ہوگا، اللہ ان کی زبان سے کلام کرے گا۔ اور ان کے حسن کا عالم یہ ہوگا، ان کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا، ان کے لہجے کا عالم یہ ہوگا، ان کی پشت پہ مہر نبوت ہوں گی، ان سے معجزات ظاہر ہوں گے، چاند کے وہ ٹکڑے فرمائیں گے، سورج کو پلٹائیں گے۔ جب رسول اللہ کے اوصاف اور خوبی اور معجزات کا انہوں نے ذکر کیا، جیسے جیسے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا طبہ کی آنکھوں میں آنسو آتے اور وہ روتا جاتا۔ نبی کی آمد سے 1000 سال پہلے حضور کی آمد کا میلاد ہو رہا، 7000 علماء کی مجلس ہے، اور حضور کی پیدائش کا ذکر ہے کہ پیغمبر آنے والے ہیں، پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، یہ خوبیاں ہوں گی، یہ اوصاف ہوں گے۔ رات بھر ذکر چلتا رہا، یہاں تک کہ فجر و صبح نمودار ہوئی۔ بادشاہ نے کہا اور بتاؤ؟ کہا ہے بادشاہ جتنا ہم جانتے اتنا ہم نے کہا خدا کی قسم محمد کے وہ اوصاف ہے کہ صدیہ گزر جائے تو محمد کے اوصاف کا ایک باب مکمل نہیں ہو سکتا۔ جتنا ہم جانتے تھے ہم نے کہا کہ کیا وہ پیغمبر ہمارے زمانے میں آئیں گے؟ کہا نہیں۔ کیا کہتی آسمانی کتابیں؟ کہا ہماری کتابیں کہتی ہے کہ تقریباً 1000 سال کے بعد مبعوث ہوں گے۔ کہا کاش اس پیغمبر کو میں پاتا اور ان کی غلامی کا شرف حاصل کرتا۔ مگر آئے علماء کی جماعت، آج ہی مجھے اس محمد کی آمد کا پتہ چلا، آج ہی ہمارے کانوں نے رسول اللہ کی مبعوث ہونے کا ذکر سنا، تو آج ہی کا دن ہمارے لیے میلاد مصطفیٰ ہے۔ لہٰذا میں حکم دیتا ہوں کہ نبی کی آمد کی خوشی میں آج ہم جلوس نکالیں گے، اور تم اس سرزمین کی نشاندہی کرو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آباد ہوں گی، تاکہ اس زمین کا ادبل ہم طواف کریں اور جلوس کی شکل میں اس زمین کے ارد گرد گھومیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ علماء نے نشاندہی کی، اور یہ روئے زمین کا نبی کی آمد سے 1000 سال پہلے یہ وہ جلوس تھا جس میں 2 لاکھ لوگ شریک تھے، 7,07,000 ہاتھی تھے، 7,000 علماء تھے۔ آپ کے جلوس میں کتنے ہوتے جناب؟ 1 لاکھ 1.5 لاکھ، اور اگر آج 2 لاکھ سے زائد بھی ہوتے تو کوئی کمال نہیں، آبادی بڑی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے، 14 سال حضور کو آنے کو ہو گئے، یعنی 2400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ 2400 سال پہلے کی آبادی کا اندازہ لگاؤ، آج کی آبادی کا اندازہ لگاؤ۔ اتنا عظیم الشان تاریخ میں کوئی جلوس دیکھا ہے کہ 7 لاکھ ہاتھی چل رہے ہو قطار در قطار؟ اور جب یہ جلوس کی شکل میں مدینے کی پوری ارد گرد گردش کرتے ہیں، نبی کی عظمت کے نعرے بلند کرتے ہیں، نبی پاک کا تذکرہ کرتے ہوئے، اور آپ کے اپنے انداز میں، اپنے لہجے میں، اپنی زبان میں حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے پہنچتے ہیں کہ دن بھر جلوس گھومتا رہا حضور کی شہر مدینہ کے ارد گرد، اور جب شام کا وقت آتا ہے جلوس کو قیام کا حکم دیا گیا، بادشاہ ایک خواہش ظاہر کرتا ہے، کہتا ہے اے علماء کی جماعت، میرا حکم ہے کہ اب تم میرے ساتھ آگے نہ بڑھو، اب یہیں پر آباد ہو، تمہارے لیے ہم مکان تعمیر کر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مکان تعمیر کیے جائے، اور جب تک مکان کی تعمیرات مکمل نہ ہو میں خود قیام کروں گا۔ بادشاہ نے 7000 علماء کے لیے 7000 مکان اپنی نگرانی میں تیار کیے، مگر ایک مکان بڑا عجیب و غریب بنایا بادشاہ نے۔ سارے مکان سنگل فلور کے تھے، ایک ہی فلور کے مکان، مگر ایک مکان 2 فلور کا بنایا، 2 منزلہ بنایا۔ علماء کی جماعت کے جو سب سے بڑے عالم تھے وہ مکان ان کو ہبہ کیا، کہا یہ آپ کا مکان ہے، اور کہا کہ پھر لایا جائے، ہرن کی جھلی لائی گئی، قلم لایا گیا، بادشاہ نے لکھا یہ خط محمد رسول اللہ آخری پیغمبر کی طرف ہے، میں طب اول حمیری یمن کا بادشاہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی آمد کا ذکر سنا، آپ کی تشریف آوری کی خبر مجھے ملی، اے کاش کہ میں آپ کو پاتا اور آپ پر ایمان لاتا اور آپ کا امتی بنتا، مگر شاید یہ میری قسمت میں نہیں۔ لیکن حضور یہ خط میں اس امید پر آپ کو لکھ رہا ہوں، یہ خط آپ تک پہنچے، یا رسول اللہ مجھے اپنی امت میں شمار فرما لیجئے اور قیامت کے دن میری شفاعت کیجئے گا۔ یہ خط کا مضمون تھا، طبہ نے مہر لگائی، دستخط کی،
चांदी के संदूक में उसको रखा और उस पर फिर सील लगा दी, उस पर मोहर लगा दी गई। और वो जो उलमा के सरदार थे जिनको 2 मंजिला मकान दिया, वो खत उनको सौंपा, कहा मेरी वसीयत है कि आप अपने आने वाली औलाद को देना, और हर आपकी आने वाली औलाद अपनी औलाद को वसीयत करे, संदूक नस्ल दर नस्ल चलता जाए, हत्ता कि रसूलुल्लाह की बारगाह में हुजूर की खिदमत में पहुंचे। और मेरी ख्वाहिश है 2 मंजिला मकान इसलिए बनाया कि जब हुजूर हिजरत करके मदीना आए, इस सरजमीन पर आए, इसी घर में क़याम करें। ये कहकर तुब्बा वहां से निकलता है, फिर कहता है कि अब दुनिया फतह करने से मेरा दिल उचाट हो चुका है, मैंने मुस्तफा को पा लिया, अब किसी चीज की जरूरत नहीं। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर, अब मुझे दुनिया नहीं चाहिए। यमन लौटा और लौटने के बाद उसने ऐलान किया कि आतिश कदा बुझा दिया जाए, ये बातिल माबूद है, एक खुदा की इबादत करो, उस रब की इबादत करो जिसने इस आग को पैदा किया। पूरे यमन में भूचाल आ गया, जितने वो इबादत खाने आतश का देखे, जितने वो पुजारी थे, मनो लकड़ियां रोजाना जलाई जाती थी, सारी रोजी रोटी उसी पर थी उनकी। साहब हुकूमत से एक बड़ा वजीफा उन पंडितों को दिया जाता था, वो सब हैरान और परेशान, ये क्या हुआ, बादशाह मुल्क फतह करने गया था, दुनिया फतह करने गया था, मजहब ही छोड़ दिया। एक साजिश होने लगी, ऐसे वजीरों को खरीदा गया, उन पुजारियों ने ऐसे वजीरों को वर्गलाना शुरू किया कि क्या हमारे सैकड़ों साल पुराने मजहब को हम छोड़ देंगे। बादशाह काफिर हो गया है, मजहब से बागी हो गया है, लिहाजा इसको तख्त से उतारा जा रहा है, तख्त से उतारने से इनकार करके इसको कत्ल कर दिया। साजिश होती, बादशाह को खबर होती है कि मेरे खिलाफ साजिश चल रही है, बगावत के आसार है। तुब्बा एक दिन महल में सारे पुजारियों को जमा करता है, कहा सुनो, मुझे बहुत सारी खबरें मौसूल हो रही है, मैं जिस दीन पर आ गया हूं, दीन को पाने के बाद मुझे तख्त की भी लालच नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तख्त छोड़ने से पहले हुज्जत तुम पर तमाम करूं। मेरे एक सवाल का जवाब हुआ। क्या सवाल है? कितने सालों से इस आतशकदे को हमारी नस्लें पूज रही है? कई 100 साल से, सैकड़ों साल से। फिर ये तो हमसे राजी हो गए होंगे, ये हमारा माबूद आग। कहा बेशक राजी है, जो कुछ बरकतें हैं, जो हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, सब हमारा माबूद है, ये आग ही हमें अता करती है, हमारी खुदा है ये आग। का जब तुम्हारी खुदा है, तुमसे राजी है, और तुम मेरे मजहब को, जो मैंने एक खुदा का मजहब इख्तियार किया, एक खुदा का मैं कायल हुआ, आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने कलमा पढ़ा, तुम इसको बातिल मजहब करार देते हो, तो आओ मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, इस आग में तुम भी दाखिल हो जाओ, मैं भी दाखिल हो जाऊं, जो बच जाए उसका मजहब सच्चा है। ये आग तुम्हारी माबूद है तो तुम्हें जलाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा बादशाह कैसे हो सकता है, आग का काम जलाना है, अपना पराया किसी को नहीं देखती हो, उसकी अपनी फितरत है। कहा मेरा रब वो है जो फितरतों को बदलने पर कुदरत रखता है। ये कहा और बादशाह ने अल्लाह अकबर का नारा लगा के आतश कदे में छलांग लगाया। बहरहाल ये पुजारी बड़े खुश हुए, गया मर गया जल गया। 3 दिन तक आतश कदा ये और भड़काते रहे और ये ख्याल करते रहे कि बादशाह तो अब इतना जल के राख हो गया कि हड्डियां भी जल चुकी होगी। 3 दिन तक एक जश्न की कैफियत पूरे यमन में रहे कि काफिर बादशाह से हमें छुटकारा हासिल हुआ। 3 दिन के बाद जब ये आतश कदा के रक्स सुरूर में मशगूल थे, खुशियां मना रहे थे कि अचानक आवाज सुनते अल्लाह अकबर की और देखते बादशाह आग में से चला आ रहा है। और जब मुलाहिजा किया, देखा गया तो उसका जलना तो दूर, जो लिबास पहना था उसका एक धागे का तार भी नहीं था। उसने कहा देख लिया मेरे मजहब की हक्कानियत, मेरे खुदा की ताकत को, अब मैं तुम्हारे दीन से भी बेजार हूं, तुमसे भी बेजार हूं और इस तख्त को भी ठोकर मारता हूं। ये कह के बादशाह जंगल की राह ले। अल्लाह जाने कब तक रहा, कहाँ रहा, फिर कैसे विशाल हुआ, लेकिन ये खत उलमा के पास नस्ल दर नस्ल चलता रहा। हत्ता के रसूलुल्लाह का जमाना आया, सरकार मबूस हिजरत फरमाई, आके ऊँटनी पर सवार है, ऊँटनी का नाम है कस्वा। बड़े अमीर कबीर साहबा आ गए, या रसूलुल्लाह अब हमारे घर तशरीफ लाए। हर सहाबी की ख्वाहिश है कि हुजूर हमारे घर तशरीफ लाए, हुजूर की मेजबानी की सादत हमें मैसर आए। आका के जुमले इल्म गैब पर दलालत करते और आका कर रहे बदबक कौम है जो मेरे गैब का इनकार करी। हुजूर ने फरमाया मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, कस्बा मेरी ऊँटनी खूब जानती है इसको कहाँ कयाम करना। जिस ऊँटनी पे मुस्तफा बैठ जाए उस ऊँटनी को भी कुछ इल्म गैब आ जाया करता। ये ऊँटनी खूब जानती है इसे कहाँ कयाम करना है।
اس کو چھوڑ دو. لگام چھوڑ دی گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہے. اونٹنی ہر کسی کے گھر کے سامنے سے گزر رہی ہے. وہ بھی جانتی ہے 1000 سال پہلے کون سا عاشق تھا, کون سا مکان بنایا تھا, کہاں جانا ہے, کہاں رکنا ہے. اور عقیدہ اہل سنت کو سلام کیجئے. یہ بدبخت نبی کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے. اونٹنی 1000 سال پہلے کی بات جانتی ہے, 1000 سال پہلے کسی خواہش کرنے والے کی خواہش کو جانتی ہے. اور یہ انارکلی کی اولاد اب تک یہیں اٹکا ہے, دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. کیوں انارکلی کی اولاد ہے تو؟ اکبر بادشاہ نے انارکلی کو چنا, حالانکہ فرضی کا ہے, لیکن مشہور ہے نا. ہر بار یہ بولتا ہے رسول کو علم غیب نہیں تھا, دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی, دیوار کے پیچھے. انارکلی تیری امی تھی بھائی, کو دیوار سے بڑی محبت ہے, باری نہیں آ رہا ہے. اونٹنی کو پتا چھوڑ دیا گیا, اور اونٹنی اسی 2 منزلہ مکان کے پاس آ کے بیٹھ جائے. اس مکان کے اس وقت کون مالک تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. انہی عالموں کی نسلوں میں سے تھے. جیسی انہوں نے دیکھا قصوہ بیٹھی, مسرت میں نعرہ بلند کیا, مرحبا یا رسول اللہ, حضور کی آمد مرحبا. لیکن ایک بات بتانا میں بھول گیا, حضور کی آمد مدینے میں ایسی نہیں ہوئی کہ سرکار اچانک آ گئے اور جا کے اٹھنی بیٹھ گئے. نہیں, جتنے اہل عرب تھے سب مدینے کی سرحد پر حضور کا انتظار کرتے تھے کہ سرکار تشریف لائیں. بچے, بوڑھے, عورتیں, اس وقت پردے کی آیت بھی نازل نہیں ہوتی تو خواتین بھی ہوتی تھی جو حضور کا انتظار کرتی تھی. اور جیسی قاصد نے خبر دی کہ حضور اتنے منزل پر ہے, بس ان قریب مدینے میں داخلہ چاہتے ہیں, داخل ہونا چاہتے ہیں, مدینے کے قریب ہے, تو مدینے کی عورتوں نے ہاتھوں میں کھجور کی چھالیں لے لی, کھجور کی جھاڑیاں لے لی. یہ اس دور کا جھنڈا تھا, اس کو لہرا کر خوشی کا اظہار کرتے تھے. بچوں نے جو ہے وہ کھجور کی چھالیں لے لی. چھتوں پر عورتوں کا ہجوم ہے, چھتوں پر بوڑھوں ضعیفوں کا ہجوم ہے. سارے مرد, بچے, عورتیں سب پیدل ہیں. حضور کے ساتھ جلوس کی شکل میں جاتے. آقا کے سامنے بنی انصار قبیلے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں, ہاتھوں میں دف ہے, اور دف بجا کے کہتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اور شعر کا ترجمہ سنو گے تو مسلک اعلیٰ حضرت کو سلام کیے بغیر نہیں جاؤ گے. اعلیٰ حضرت نے کتنا بہترین نکھار کر مذہب ہمیں دیا. اشعار کا مطلب سمجھو, ایک پہاڑ تھا جہاں پر اہل عرب, اہل مدینہ مہمان کو وہاں تک ودا کرنے جاتے تھے. جیسے ہوتا ہے ہم کہاں تک جاتے ہیں, مہمان جب آتا چھوڑنے ریلوے اسٹیشن تک جاتے ہیں, فلائٹ سے آیا تو ایئرپورٹ تک جاتے ہیں, ایئرپورٹ سے بھی آگے نکل جاتے ہیں جہاں منزل ہے, جہاں سے چھوڑا. ایک مخصوص مقام ہوتا ہے. چلو کوئی ٹرین سے نہیں آیا, کوئی فلائٹ سے نہیں آیا, کوئی اپنے مان لیجئے احمد آباد کا یہ, آپ تھوڑا سا ایک مین روڈ تک آ جاتے ہیں, بھائی یہاں سے سیدھا نکل جائیے. ایک جگہ تک آتے ہیں تو اہل مدینہ کی عادت تھی, ایک پہاڑ تھا, اس پہاڑ تک چھوڑنے آتے تھے. تو اس جگہ وہ کہتے تھے ثنیات الوداع, وہ پہاڑ جہاں پہ مہمان کو رخصت کیا جائے. اسی پہاڑ کی طرف سے حضور تشریف لائے. مکہ اور مدینے کے درمیان کا پہاڑ ہے. تو کہتے ہیں طلع البدر علینا, ہم پر 14ویں رات کا چاند نمودار ہوا. مصطفیٰ چاند کی طرح نمودار ہوا, مصطفیٰ کی آمد چاند کی طرح ہوئی ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, اس پہاڑ سے حضور کی آمد ہوئی جو ثنیات الوداع پہاڑ ہے جہاں مہمانوں کو رخصت کرتے. اب یہ جملہ سنو, وجب الشکر علینا, ہم پر مصطفیٰ کی آمد کا شکر کرنا واجب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مصطفیٰ کی آمد پر شکر کرنا کیا ہے, ہم پر واجب ہے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, اور یہ شکر ادا کیا جاتا رہے گا جب تک مصطفیٰ کے چاہنے والے. تو مدینے کی بچیوں نے اسی وقت بتا دیا, وہابڑو تم کتنی ہی کوشش کر لو, مصطفیٰ کی آمد کا جشن رکنے والا نہیں ہے. یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم مصطفیٰ کی آمد پر شکر کریں. اور یہ شکر کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ جب تک نبی کے نام لیوا زندہ ہے. اور نبی کے نام لیوا کب تک زندہ ہے؟ حضور خود فرماتے جب تک روئے زمین پر ایک شخص بھی اللہ کہنے والا ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے. اب حضور تشریف لائے, سامان ابو ایوب انصاری نے دیا, اپنے دستے ہاتھوں میں چھوڑا. سرکار جیسی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ گھر میں قدم رکھتے, پہلا جملہ, ابو ایوب طبہ کا خط تو لاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو.
اے طبا، طبے کا اے ابو ایوب، طبا کا خط تو لاؤ۔ یا رسول اللہ آپ کو اس خط کے بارے میں کیسے پتا؟ میرے رب نے مجھے بتایا۔ خط لایا گیا، سیل توڑی گئی، 1000 سال کے بعد خط کی سیل توڑی جا رہی ہے، 1000 سال سے محفوظ ہے، کسی نے مضمون نہیں پڑھا۔ یہ علماء کی جماعت جو نسل در نسل چلتے ہوئے ابو ایوب انصاری تک آئی، کوئی خط کے مضمون سے آگاہ نہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کیا خط ہے، کیا لکھا گیا۔ 1000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، خط کھولا گیا، سرکار نے اپنے دست مبارک سے خط کو لیا، ہیرن کی جھلی پر وہ خط لکھا گیا تھا، گولی کی شکل میں اس کو کھولا اور حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ ابو بکر خط کا مضمون پڑھو۔ ابو بکر نے پڑھنا شروع کیا، یہ خط ہے طب اول حمیریہ، یمن کے شہنشاہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول کی طرف۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کی آمد کا ذکر سنا، آپ کی خبر مجھے آمد کی پتہ چلی، کاش میں آپ کو پاتا، آپ پر ایمان لاتا۔ یا رسول اللہ میں غائبانہ آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ جیسے اس مضمون تک پہنچے آقا نے کہا طبہ میرا امتی ہے، طبہ میرا امتی ہے، قیامت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کے ساتھ ہوں گا۔ اور پھر ابو بکر آگے بڑھتے ہیں، پڑھتے کہ طبہ کہتا ہے، لکھتا ہے، یا رسول اللہ قیامت کے دن میری شفاعت کیجئے گا۔ آقا نے فرمایا اے اہل عرب، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ طبے کی میں شفاعت کروں گا، اور طبہ میرے ساتھ جنت میں ایسے جائیں گا جیسے 2 انگلیاں قریب قریب ہے۔ کیا پتا چلا بھائی صاحب؟ جلوس نکالنے والا پہلا طبہ، نبی کی میلاد منانے والا طبہ۔ یہ بدعت ہوتا تو آقا کہتے ہیں بدعت ہی تھا، اس کی میں شفاعت نہیں کروں گا، یہ تو جہنم میں جائیں گا۔ بلکہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تم گواہ ہو جاؤ طبہ کی میں کیا کروں گا؟ شفاعت کروں گا۔ تو پتا چلا مصطفیٰ کی آمد کا جو ذکر کرتے آقا اس کی شفاعت فرماتے ہیں۔ یہ بدعت نہیں ہے۔